السلام علیکم معزز ساتھیو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو بہت تہہ دل سے خوش آمدید۔ جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت کی دعاؤں کی طالب۔ آج بات کرتے ہیں سقوط بغداد کی، جب منگولوں نے، تاتاریوں نے 13ویں صدی میں سلطنت بغداد عباسی سلطنت پہ حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد لاکو خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے، سارے شہر کا جلاؤ گھیراؤ کر کے، لاکھوں لوگوں کے خون سے دریائے دجلہ و فرات سرخ ہو گئے تھے۔ اور ان ساری ہم مسلمانوں کی تاریخ کا بدترین المیہ تھا۔ اس وقت جو ہے ایک منگول شہزادی، جب وہ واپس منگول افواج جا رہی تھیں فتح کرنے کے بعد، تو اس نے گزر رہی تھی ایک رستے سے، اس کے ایک مصاحب ساتھ تھا جس کو عربی زبان آتی تھی۔ اس نے دیکھا کچھ لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے اونچی اونچی ہاتھ کر کے اور رو رہے تھے اور ساتھ میں کچھ بول رہے تھے۔ اس نے اپنے اس مصاحب سے، وزیر سے، اس سے جو زبان جانتا تھا ان بغداد کے لوگوں کی، اہل عرب کی، سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، آپ کو برباد ہونے کی اور تباہ ہونے کی اور بد دعا دے رہے ہیں۔ تو اس نے ہنس کے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ جو بھی یہ مجھے کہہ رہے ہیں یا میرے لیے مانگ رہے ہیں، وہ تو جب ہوگا تب ہوگا، جو ہم ان کے ساتھ کر کے جا رہے ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ دوستو، کتنی تلخ حقیقت اس منگول شہزادی نے کہی، آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ ہمارا ملک جب بنا، ملک پاکستان، تو قائد اعظم کے ساتھ جو رفقا تھے، ان کے بارے میں محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر جینا میں لکھتی ہیں، کھلے عام لکھتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے اس کو کوٹ کیا کہ قائد اعظم نے آخری دنوں میں زیارت ریزیڈنسی میں یہ فرمایا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ تو یہ جو سارے لیاقت علی خان کے دور سے شروع ہو کے، یہ ملنے کون گئے تھے ان کو؟ یہی لیاقت علی خان اور ان کا ٹولہ۔ اس کے بعد سے ہمارے سروں پر ہمیشہ وہی لوگ مسلط رہے جو انگریزوں کے چاکری کرتے رہے، برطانوی سامراج میں، برطانوی دور میں ان کی غلامی کرتے رہے، ان کے لیے غداری اور مسلمانوں کی مخبریاں کرتے رہے، اور اس کے بدلے میں بہت ساری غداری کے بدلے میں ان کو بہت بڑی جاگیریں ملیں، گدیاں ملیں، اور بہت سارا معاملات ہوئے، اور وہی لوگ آج بھی ہم پہ حکمران ہیں۔ انہی کی نسلیں آگے حکمران ہیں اور ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں، وہی وڈیرے، جاگیردار، سردار، بڑے بڑے لوگ۔ کبھی کوئی عام آدمی، کوئی مڈل کلاس، کوئی پڑھا لکھا دانشور، کوئی کبھی حکمران نہیں بنا، یا فوج نے اقتدار سنبھالا، مارشل لاء لگے، یا پھر ایسے لوگوں کو، سیاستدانوں کے ہتھے ہم چڑھتے رہے۔ ہم اپنے ان آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھول گئے جو پاکستان کی بننے کے وقت میں جنہوں نے دی۔ میر صادق، میر جعفر، ان کی سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو سلطان سے کی ہوئی غداریوں کو ہم بھول گئے کہ کیسے اپنے ہی لوگوں نے اپنے لوگوں کو نہ صرف اپنے حکمرانوں اور ریاستوں کو تباہ کرایا، مروایا، شہید کروایا، اور ساتھ میں ان کو اس کے بدلے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کی۔ آج بھی ہم ایسے ہی غداروں کے درمیان موجود ہیں جو کہ اپنے مفادات کے لیے عوام کے جذبات و احساسات اور ان کے نظریات، ہر چیز کو کچلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ غدار لوگ باہر کا ایجنڈا یا پتہ نہیں کہاں کا ایجنڈا اندر لے کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری قوم میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت اٹھنے کا، اور ابھی بھی ہے۔ بے شک ہماری قوم بہت ذہین ہے۔ ہمیں ان ترقی اور کامیابی پر لے جانے کی بجائے ہمیں IMF، ورلڈ بینک اور پتہ نہیں کون کون سے اداروں کے شکنجے میں ڈال دیا گیا۔ ہم آج ایک غلام قوم ہے، مقروض قوم ہے، اور غربت اور خطۂ غربت سے نیچے اتنی زیادہ پاکستان کے حالات چلے گئے۔ بھوک، افلاس، بے روزگاری، انتشار، بد امنی، لاقانونیت نہ صرف ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے، اور خوش رنگی، سرسبزی کی بجائے یہ لوگ اپنے جلسے، جلوسوں، دھرنوں، میلوں، ٹھیلوں میں، کبھی دھرنے، ریلیاں، لانگ مارچ، جیل بھرو تحریک اور فلانی تحریک، اور مجھے کیوں نکالا، قائد کا پاکستان، اقبال کا خواب، وہ والا پاکستان جو ہمارے بزرگ جس کے لیے ساری لاکھوں قربانیاں دے کے جان، مال، عزت و آبرو کی اس
عظیم دھرتی پر آئے تھے وہ نہ ان کو ملا نہ ہم کو مل رہا ہے، اور ہمیں کیا اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہی دینا ہے۔ اس پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ غداری ہمیشہ سے چلتی آئی۔ وہ قائد اعظم کے پاس کھوٹے سکے تو تھے، لیاقت علی خان کو بھی بعد میں مروا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ ہو گیا، ملک دو لخت ہوا جب 1971 میں، جس میں بھارت کا اور مکتی باہنی اس کی تنظیم کا کردار تھا۔ تو شیخ مجیب الرحمن تو غدار تھا جو کہ مکتی باہنی اور بھارت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پورا ادھر تم ادھر ہم، ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا۔ مجیب الرحمن کی اکثریت ہونے کے باوجود اس کو حکومت کے لیے نہ دعوت دی گئی، نہ اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا گیا جو ڈھاکہ میں ہونا تھا۔ تو یہ سب کس طرف چیزیں جا رہی اشارہ کرتی ہیں۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں جو اس وقت ہیں، ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ عوام مہنگائی کے ہاتھوں کس حد تک اجین ہو چکی ہے۔ لوگوں کے لیے 2 وقت کیا 1 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے۔ تکلیف، اذیت اور ملک و قوم کے حالات و واقعات پہ کسی کی نظر نہیں ہے۔ اپنی سیاست کی دکان، اپنا چورن، اپنا منجن ہر کوئی بیچ رہا ہے۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں۔ پہلے تو خود ابھی جیل جائیں، ابھی جیل نہیں گئے، لیکن اپنے کارکنان کو اور اپنے فالوورز کو کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کون عقل مند انسان ہوگا جو اپنی روزی روٹی پہ لات مار کے جو بھی مزدوری، محنت، جاب کچھ بھی کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے وہ جیل میں جا کے بیٹھے گا؟ اور جیل میں جانا کبھی بھی مہذب لوگوں کا شائبہ نہیں رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کریڈٹ ہے کہ ساری جد و جہد پاکستان میں وہ کبھی ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی جیل نہیں گئے، جبکہ گاندھی کا یہ طریقہ کار تھا جیل بھرو، سول نافرمانی وغیرہ، ان سب سے قائد اعظم نے بائیکاٹ کیا اور اعلان کیا کہ ہم ایک مہذب طریقے سے اپنی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو غدار ہیں اور رہے ہیں اور ان کو ہمیشہ سے پالا جاتا رہا ہے۔ ہم امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، وہاں پہ کیا ہے، ہر طرف حکمران وہی ہیں جو غدار ہیں، اور وہ سارا ایجنڈا جو کسی اور کا دماغوں کی اختراع ہے، کوئی اور پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو دین سے، اتحاد سے، اپنے ملی جذبے سے، اپنے ایک قوم و ملت ہونے کے، ایک امت واحدہ ہونے کے جذبے سے دور اور ناشنا کرنا چاہتے ہیں، وہی مسلط ہے۔ تو کیا ہم اپنے جب بازی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں باچا خان اور اس کی آل اولاد کی صورت میں ایک غداروں کی لمبی لائن ملتی ہے جو کہ پشتونستان اور فرنٹیئر کو، جو کہ خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے آگے ولی خان اور اس کی بیگم نسیم ولی اور ایک لمبی فہرست اسود ولی ان کی چلتی رہی۔ کبھی یہ سرخے تھے اور کبھی پھر یہ اس کے بعد یہ حکومتوں میں بھی شامل رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف پلیجو جیسے لوگ جو کہ جی سندھ کے نعرے لگا کے اور سندھ کو کی الیکشن کی تحریکوں میں پیش رہے، اور فنڈنگ ان کی پڑوسی ملک سے، ہمارے دشمن ملک سے آتی رہی۔ ان سب کی الطاف حسین نے بہت زیادہ کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کو خوفزدہ کیے رکھا۔ جناح پور کا ایک سازش اور اس کے بعد بھی ہے، اس کو بہت لمبے عرصے چلایا گیا۔ تو غداروں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ کیا یہ عمران خان، یہ شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور فلاں جو بھی نام ہیں ان کے، کیا یہ واقعی ملک و قوم سے مخلص ہیں؟ اگر یہ واقعی مخلص ہیں، درد رکھتے ہیں قوم کا، تو اس وقت جو قوم دکھ درد تکلیف میں، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، علاج کی سہولیات نہ ہونے، تعلیم کا فقدان ہونے کی وجہ سے جو مشکلات ہیں، اتنی دھڑ دھڑ جو نوجوان نسل، پڑھا لکھا طبقہ، جو جن کے پاس سہولت ہے وہ باہر کے ملکوں میں بھاگ رہے ہیں، کہیں پہ پیٹرول نہیں مل رہا اور وہ پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں پہ کیوں نہیں، ان عوام کے حقوق کے لیے کیوں نہیں کوئی ریلی، کوئی دھرنا، کوئی جلسہ، کوئی منعقد ہوتا، کوئی لانگ مارچ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیشہ یہ اس وقت بھی ان سب کا الیکشنز، کرسی مجھے مل جائے، دوسرا کہتا ہے کرسی مجھے مل جائے، وزیر اعظم میں بن جاؤں، فلاں ہو جائے۔ عمران خان موصوف نے پہلے 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان کیا تھا 2018 میں آنے سے پہلے،
اب پھر 50 لاکھ نوکریوں کا اعلان کیا، کل سننے میں آیا، اور پتہ نہیں اور کون کون سے وعدے کیے۔ بھائی آپ 4.5 سال حکمران رہے تھے، آپ کے پاس بہت وقت تھا، آپ کی کارکردگی کسی نے نہیں دیکھی۔ اور وہ خادم اللہ جو بنے پھرتے تھے پنجاب کے، شہباز شریف، جب وزیر اعظم بنے تو وہ خادم پاکستان اور خادم قوم بننے کی بجائے وہ غلام ابن غلام سے بھی کہیں بدتر حالت میں اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آئیے یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچیں کہ ہمیں ان لوگوں کے خلاف اٹھنا ہے، ہمیں چاہے الیکشنز ہوں نہ ہوں، اور اس ملک کا ایک تو نظام، جمہوریت ہمارے ملک میں راس نہیں آتی، اور جمہوری نظام ہمارے قوم کے مزاج کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ خلافت کی طرف، جو کہ اصل میں اسلام کی اور مسلمانوں کی میراث ہے، اس کی طرف جد و جہد، اس کے لیے کوشش اور ذہن میں سوچ رکھنی چاہیے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان سب لوگوں کا بائیکاٹ کر کے، ان سب لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے، کیا ہم کچھ اور لوگوں کو، کوئی ٹیکنوکریٹس، کوئی صحیح دانشور، کوئی صحیح عالم دین، کوئی صحیح ماہر معاشیات، کوئی جو بہت اچھے نیک لوگوں کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کو ہمیں صدر، وزیر اعظم اور اعلیٰ عہدوں پہ بٹھانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ایسے الیکشنز کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ایسی اسمبلیوں کی اور ایسے حالات کی ضرورت نہیں۔ یہ سب ہمارے ہی ٹیکسوں پہ، قوم کے خزانے سے پہ یہ پلتے ہیں، اور اسمبلیوں میں جا کے ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ان کی ساری مراد، ان کا رہائش، کھانا پینا، ان کا سفر، اور ان کے سارے یوٹیلیٹی بلز، ان کی سارا پروٹوکول، ان کی سیکیورٹی، ہر چیز جو ہے اس قوم کے پیسوں کی مرہون منت ہے، جس پہ یہ عیاشی کرتے ہیں، اور ہم پہ ہی حکمرانی کرتے ہیں، اور ہم پہ ہی روب جماتے ہیں، ہم ہی پہ دھونس، اور ہم پہ جو ہے اپنی حق حکمرانی بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پوری قوم کو دباتے ہیں۔ آئیے ان کا بائیکاٹ کریں۔ پہلے جب ہم یہ سوچ ہمارے اندر جاگ جائے گی کہ ہمیں اب شعور آ جانا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم خود بھی سیکھ جائیں گے، اپنی نئی نسلوں کو بھی اچھا بہترین پاکستان دے کے جائیں گے، اور یہ دینا ہمارا فرض بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور ساتھ دعا بھی ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک و قوم، ہمارے پاکستان پہ رحم فرما، اور ہمیں بہترین حکمران و سالار سب لوگ عطا فرما، جو نیک ہوں، صالح ہوں، اور جو قوم کے لیے بہترین جذبے رکھتے ہوں، اور واقعی مخلص ہوں، اور اللہ کے نیک بندے ہوں۔ آمین۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔